اتنا کلیئر مسئلہ ہے، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ سر دیوار پر جا کے مار دو۔ ہمارا مولوی بیچارہ حنفی ضرور ہے لیکن امام ابو حنیفہ والی صلاحیت اس میں نے، اس کا رنگ نہیں ہے۔ 2-4-10 کتاب پڑھ لینے سے وہ اس میں شان اجتہاد پیدا ہو جائے گی، امام ابو حنیفہ کا دماغ آئے گا اس کے اندر۔ یہ تو مکھی پر مکھی مار کے مدرسے میں آیا ہے، وہ اونگ رہا تھا جب استاد بول رہا تھا۔ سب سے زیادہ دلائل کی روشنی میں مضبوط مسلک، حدیث و قرآن سے اقرب مسلک اگر ہے تو وہ علماء احناف کا ہے، اور بحمداللہ ہمارے پاس ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ان کے مسلک کی بنیاد ضعیف روایت پر ہے، بتاؤ ہم نے کون سی ضعیف روایت پڑھی؟ بخاری کی پڑھی، مسلم کی پڑھی، ضعیف ہے وہ؟ یہ روایت پڑھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت وہاں سے شروع کی، قرآن وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، آگے نبی نے سورت سے تلاوت شروع کی۔ اس رکعت میں نبی کی سورہ فاتحہ نہیں ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی یہ رکعت ہے نبی کی۔ اگر یہ رکعت نامعتبر ہوئی تھی تو حضور کو ایک رکعت ملانا چاہیے تھا یا پوری نماز قضا کرنا چاہیے تھا۔ نبی نے نہ رکعت ملائی نہ نماز قضا کی، تو کلیئر کر دیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہو کہ نہیں صاحب سورت سے حضور نے تلاوت نہیں کی، الحمد شریف میں سے کچھ حصہ پڑھ چکے تھے ابو بکر اور کچھ نبی نے پڑھا، تب بیٹے اور مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ گویا حضرت ابو بکر نے بھی پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی اور نبی نے بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، دونوں کی نماز ہو گئی۔ تو ابھی تو نبی ہی ادھر تھے، ابو بکر بھی ادھر آ جائیں گے۔ کوئی کروٹ تمہارے لیے بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ نبی کا آخری عمل ہے جماعت کی نماز کا۔ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْآخَرُ فَالْآخَرُ قَالَ الْحُمَيْدِي، امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد حمیدی نے ہم کو قاعدہ بتایا ہے کہ نبی کے اعمال میں لیا جاتا ہے آخری آخری آخری، تو یہ آخری ہے تو اس کو لو، پہلے والے کو کیوں لے رہے ہو؟ لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، یہ پہلے کا ہے کہ آخری ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان سب روایتوں میں نسخ کا احتمال ہے۔ اگر نسخ ثابت بھی نہ ہو تو احتمال ترک کے لیے کافی ہے، متعین ہونا نسخ کا ضروری نہیں ہے۔ 10 گلاس میں شربت رکھا ہوا ہے، ایک میں زہر ملا ہوا ہے، یہ معلوم نہیں کہ کون والے میں زہر ہے، احتمال سب میں ہے، متعین تو ایک ہے، تو کیا اس احتمال کے بعد بھی تم کوئی ایک گلاس اٹھا کے پیو گے؟ نہیں پیو گے، کیوں؟ جان عزیز ہے، جان عزیز ہے بیٹے، تو احتمال کی حالت میں بھی زہر چھوڑ دیتے ہو۔ ایمان عزیز ہے تو نسخ کے احتمال کے حالت میں بھی تم کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ پتا چلا کہ جس کو حق واضح کہتے ہیں، جو کلیئر حق ہے، وہ احناف کی طرف ہے۔ اب ان کے پاس کیا بچا؟ تو جب گھبرا جاتے ہیں اور چاروں طرف سے راستہ بند ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم شافعی ہیں۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ شافعی تو میرا بھائی ہے۔ شافعی اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے پڑھنے سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور غیر مقلد امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہم کو تپاک چڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑے بڑے مولوی لوگ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، چپڑ قناتی ہمارے مولوی کا وہ بھی تو ہے حدیث میں، ایسے بھی تو وہ بھی تو ایک امام کا مسلک ہے۔ عمل کی یکسانیت سے حکم یکساں نہیں لگتا ہے۔ شافعی پڑھ رہا ہے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے امام شافعی کے اجتہاد پر بنیاد کیا ہے، اس کے پاس تقلید کی سرٹیفکیٹ ہے، یہ اپنے بقرات ہے، یہ بے سند ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تم کو۔ 2 آدمی گاڑی لے کے جا رہے ہیں، دونوں ڈرائیور دنا دن گاڑی لے کے جا رہے ہیں، چوراہے پہ پہنچے، ٹریفک پولیس نے دونوں کو ہاتھ دے کے روکا، ڈرائیور سے کہا لائسنس لاؤ،
ایک نے دھڑاک سے لائسنس نکالا دے دیا، دوسرے سے پوچھا تم لائسنس لاؤ، نکالنا جلدی کرنے کا۔ سنیے صاحب ذرا بات کو سنیے، لائسنس میں کا اسٹیئرنگ گھماتا ہے، وہی گاڑی چلاتا ہے۔ گاڑی ہم چلاتے ہیں کہ لائسنس چلاتا ہے؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں لائسنس؟ حدیث قرآن میں ہے کیا لائسنس؟ آپ ہمارا اس سے مقابلہ کر لیجئے، اس سے زیادہ ہم شاندار گاڑی چلاتے ہیں۔ تو ٹریفک پولیس والے کا یہ بکرات معلوم ہوتا ہے، ہم مقابلہ کریں گے کہ ہم یہاں ضربہ یضربوں کی گردان گردانیں گے۔ بات نون ثقیلہ و خفیفہ، مارا، جرمانہ الگ لے جا کے بند کر دیا۔ کیوں؟ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، یہ چلا رہا ہے تو ناجائز چلا رہا ہے، یہ چلا رہا ہے لائسنس والا تو جائز چلا رہا ہے، یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا لائسنسی ہے، مانیتا پراپت ہے، یہ چلا رہا ہے سورہ فاتحہ بے لائسنسی ہے، اس کا ناجائز ہے چلانا، اس کو سزا دی جائے گی، اس پر جرمانہ لگایا جائے گا۔ عمل ایک طرح کا ہو تو حکم ایک طرح نہیں لگتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آ گیا ماشاءاللہ، اب تو آپ بھی تن سناسن چلانے لگو۔ بیٹے ڈرائیوری لائسنس لے کے نکلنا، ایک مل گیا پولیس والا کچھ ذرا سمجھدار مسلمان پولیس بھی تو رہا، اس نے کہا کہ تم کیا بولتا ہے، حدیث قرآن میں نہیں ہے لائسنس کرنا، کہیں لائسنس کا ذکر نہیں ہے۔ کہا ایک کمینے کہیں کہ قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو حکومت کے مقتدر لوگ ہیں، جو اولو الامر ہیں، ان کا آرڈر ماننا ہے کہ نہیں؟ حکومت نے قانون بنایا ہے بلا لائسنس ڈرائیوری چلانا نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ کہنے لگا یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آیا تھا، ہم تو خالی اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، بےہودے اولی الامر کو نہیں مانتے ہو۔ معلوم ہوا کہ تمہارا مسئلہ قرآن کے خلاف ہے، صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ہی نہیں فرض ہے، اولی الامر کی بھی اطاعت فرض ہے۔ یہ کہتے ہیں امام معصوم ہے، امام معصوم نہیں ہے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تمہارا باپ معصوم ہے، تم اس کی اطاعت کرو گے کہ نہیں بیٹے بتاؤ؟ معلوم ہوا کہ یہ ناخلف لوگ ہیں، یہ باپ کے باغی ہیں، یہ باپ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے۔ یہ شیعوں سے لیا، ان کے نزدیک امام کے لیے شرط ہے معصوم ہونا، یہ شیعوں کا مسلک ہے، اور اہل سنت کے ہاں امام کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ اب تو سب سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ صرف سورہ فاتحہ کا مسئلہ ابھی کلیئر ہوا، ابھی آمین کلیئر نہیں ہوا، رفع یدین کلیئر نہیں ہوا، 3 طلاق کلیئر نہیں ہوا، تو ابھی تو نکاح ہوا ہے، آئے گا طلاق کا نمبر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، یار زندہ صحبت باقی۔ اگر آپ حضرات نے موقع دیا انشاءاللہ جو باقی مسائل رہ گئے ہیں وہ کل صاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے تقلید کی شرعی حیثیت ایک کتاب یہ مولانا ہمارے شکیل بھائی لائے ہیں، دوسری کتاب ہے فضائل